میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اللہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، آج سے 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین معاشرہ چھوڑا تھا. اس معاشرے کے اندر سکون تھا، اطمینان، محبت، الفت، ہمدردی، جتنی بھی اچھائیاں تھیں سب کی سب اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھیں. آج جب ہم نے صرف اور صرف نماز کو عبادت سمجھا، ہم نے صرف روزے زکوٰۃ کو عبادت سمجھا، ہم نے صرف حج اور عمرے کو عبادت سمجھا، تو ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا گیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، ہم تک پیغام پہنچایا کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینا ہی عبادت نہیں ہے، صرف حج اور عمرے پر جانا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ کسی مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے، کسی مسلمان کی دعوت پر جانا یہ بھی عبادت ہے، کسی مسلمان کے غم میں شریک ہونا یہ بھی عبادت ہے، کسی مسلمان سے مسکرا کر بات کر لینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کا حال پوچھنے چلے جانا یہ بھی عبادت ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کی مہمان نوازی کرنا یہ بھی عبادت ہے. غرض دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں ہم اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں تو وہ ہمارے لیے عبادت ہے. آج ہم نے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کو عبادت سمجھا، باقی دنیا کے کام جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. ہر آدمی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، جس انداز کے اندر، جس طریقے کے اندر وہ جو کر سکتا ہے کر رہا ہے. اب خود سوچیں کہ کتنا بہترین معاشرہ بن جائے گا کہ جب عورت شوہر کی خدمت اس لیے کر رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، گھر میں کھانا اس لیے پکا رہی ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ میرا کھانا بنانا میرے لیے عبادت ہے، شوہر کے کپڑے دھونا میرے لیے عبادت ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا میرے لیے عبادت ہے، شوہر گھر کے اندر بیوی کو چیزیں اس لیے لا کے دے رہا ہے کہ ان کی کفالت کرنا میرے لیے عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ ان کی خدمت کرنا میرے لیے عبادت ہے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے رکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا میرے لیے عبادت ہے، پڑوسی کا حال پوچھنا یہ بھی عبادت ہے، ہمسائے کا حال پوچھنا یہ بھی عبادت ہے، ان کے گھر کھانے پینے کا سامان بھیجنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کی فوتگی میں چلے جانا یہ بھی عبادت ہے. آج کل یہ سارے کام ہم نے بدلوں پر رکھ دیے ہیں. اگر تو کوئی میرے غم میں شریک ہوا ہے میں اس کے غم میں شریک ہو رہا ہوں، اگر تو وہ نہیں ہوا تو مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ثواب کی نیت ہی ختم کر دی گئی۔ اگر وہ میری شادی پہ آیا ہے تو میں بھی جاؤں گا، اگر وہ نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو ہمارا معاشرہ، ہماری عبادت اتنی مختصر نہیں ہو سکتی، اتنی چھوٹی نہیں ہو سکتی کہ ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کو عبادت سمجھ لیں، باقی کسی کے غم میں، کسی کی خوشی میں، کسی کا حال پوچھنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا وہ عبادت نہ کہلوائے۔ ہماری تو 24 گھنٹے کی زندگی ہی کل کی کل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا پیارا معاشرہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درزی ہوں، میرا یہ کام کرنا کیسا ہے؟ کپڑے سلائی کرتا ہوں، کیا اس پر بھی مجھے آخرت میں اجر ملے گا؟ قربان جاؤں صحابہ کی سوچ پر کہ صحابہ کام دنیا کا کیا کرتے تھے، اس کے اندر بھی نیت آخرت کی ہوا کرتی تھی کہ میں دنیا کا کام گھر سے کرنے کے لیے نکلا ہوں، کیا اس کے اندر بھی آخرت کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ پوچھنے آ گئے، یا رسول اللہ میں درزی ہوں، لوگوں کے کپڑے سیتا ہوں، سلائی کرتا ہوں، تو کیا یہ کام کرنا بھی میرے لیے آخرت میں باعث اجر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو کسی کا کپڑا نہ رکھے اور جھوٹ نہ بولے تو جو سلائی تو کپڑے پہ کرتا ہے، ایک ایک سوئی جب اس کے اوپر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک سوئی پر اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا کہ ایک مجاہد جہاد کے اندر کسی کافر کو تیر مارتا ہے، اور اس تیر مارنے والے کو اللہ جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک سوئی کے چلنے پر اللہ تجھے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میرا یہ کام کرنا میرے لیے کیسا ہے؟ کیا اس پر بھی مجھے اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر تو نماز کی پابندی کرے اور وقت پورا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ جب تو ایک بیلچہ اٹھا کر دھابڑے میں ڈالتا ہے، اس پر تجھے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینا عبادت نہیں ہے، کسی کا حال پوچھنا بھی عبادت ہے، اس کے غم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزار رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے عبادت بن سکتی ہے۔ کاروبار ہو، کسی کے پاس آپ مزدوری کر رہے ہوں، اپنا کام کر رہے ہوں، وہ آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ رات کو سو رہے ہیں، آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس پر اگر آپ سو رہے ہیں تو وہ رات کو سونا آپ کے لیے عبادت ہے، صبح کا جاگنا آپ کے لیے عبادت ہے، بازار جانا آپ کے لیے عبادت ہے، بازار سے لوٹنا آپ کے لیے عبادت ہے، گھر میں داخل ہونا آپ کے لیے عبادت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا آپ کے لیے عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا آپ کے لیے عبادت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، مسکرا کر بات کرنا آپ کے لیے عبادت ہے۔ لیکن ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ہم یہ سارے کے سارے کام عبادت کی نیت سے نہیں کرتے۔ جب عبادت کی نیت ختم ہو گئی ہے تو گھر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، گھر سے سکون ختم ہو چکا۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اسی سورۃ بنی اسرائیل کے اندر دوسری آیت، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو گناہ اس انداز کے اندر بیان کیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی گناہ سے روکنا، اللہ نے روکنا ہوتا، وَلَا تَزِنُوا الزِّنَا، اللہ حکم دے دیتے ہیں زنا نہ کرو۔ اللہ کو یہ گناہ اس قدر سخت لگ رہا ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اس سے نہیں روکا، بلکہ اس کی طرف جو راستے جا رہے ہیں اللہ نے وہ راستے بھی بند کر دیے۔
ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو راستہ آپ کو زنا کی طرف لے جا رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں اس راستے پر بھی نہ چلنا، انہ کان فاحشہ، کہ یہ بہت ہی برا کام ہے، وساء سبیلا، اور یہ بڑا گندا راستہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کام برا ہے، جب انسان اس کے اندر چل پڑتا ہے تو پھر وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ وساء سبیلا بتا رہا ہے کہ وہ انسان کی زندگی پھر اسی کے اندر گزرنا شروع ہو جاتی ہے، آج ایک کر رہا ہے، کل دوسری جگہ کرے گا، تیسری جگہ پر تیسرے مقام میں کرے گا۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا۔ اب زنا کے قریب جانے سے کیا مراد ہے کہ آنکھ سے جب انسان دیکھتا ہے تو دل پھر زنا کی خواہش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھ سے دیکھنا یہ بھی زنا ہے، زبان کا بولنا یہ بھی زنا ہے، کان سے سننا یہ بھی زنا ہے، ہاتھ کا اس کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے، پاؤں سے اس کی طرف چلنا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ تو جو آدمی معاشرے کے اندر آنکھ سے کسی عورت کو دیکھ رہا ہے یہ آنکھ کا زانی ہے، جو زبان سے غلط الفاظ اور غلط جملے بول کر لطف لے رہا ہے یہ زبان کا زانی ہے، جو کان سے غلط چیزوں کو سن رہا ہے، غیر محرم کی عورت آواز کو سن رہا ہے یہ کان کا زانی ہے، اور جو کوئی شخص ہاتھ سے اس کو چھوتا ہے، بازاروں کے اندر اس لیے گھس رہا ہے، ہجوم کے اندر اس لیے داخل ہو رہا ہے کہ چلے کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہو جائے گا، یہ شخص ہاتھ کا زانی ہے۔ اور اگر کسی مقام کی طرف اس لیے چل جا رہا ہے کہ زنا کروں، تو زنا کرنے سے قبل یہ شخص پاؤں کا زانی ہے۔ ایک روایت بڑی عجیب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ پیدا کیے گئے ہیں ہر آدمی کا زنا کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اب ہر آدمی، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زنا نہیں کرتے، لیکن ان کا حصہ کس ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ دیکھیں آنکھ کا دیکھنا بھی زنا ہے، زبان سے بولنا بھی زنا ہے۔ تو جو آدمی زنا نہیں کرتا کبھی کبھار اس نے آنکھ سے دیکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس نے زبان سے ایسے جملے ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس نے کان سے ایسے الفاظ سنے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اس نے ہاتھ سے لمس کیا ہوتا ہے، تو اس کا زنا کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جاتا ہے۔ تو زنا اللہ رب العزت کو سخت ناگوار ہے، اور یہ اس قدر ناگوار ہے کہ زانی آدمی کو دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کی سزا سے پتہ چلتا ہے کہ جب شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے، شریعت، اللہ اور اس کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے آدمی کو تم مار دو، ایسے آدمی کو پتھر مار مار کر تم قتل کر دو، ختم کر دو، کیونکہ اس آدمی نے وہ گناہ کیا ہے کہ اس گناہ کے بعد اس کو اس زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جو گناہ اللہ کو اتنا ناگوار ہے کہ اس آدمی کا زندہ رہنا اللہ کے لیے ناگوار ہے، تو سوچے آخرت میں اس کو کیا سزا ملے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت زانی آدمی کو بلائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ میرے بندے تو نے دنیا کے اندر یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، اور تو نے زنا بھی کیا تھا۔ تو وہ انکار کرے گا، کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت اس کی زبان پر تالا لگا دیں گے، اس کے اعضاء بولنا شروع کریں گے۔ اس کی آنکھ بولے گی اللہ اس نے کیا تھا، اس کے ہاتھ بولیں گے اللہ اس نے مجھ سے چھوا تھا، اس کے کان بولیں گے اللہ یہ غلط سنتا رہا، اس کی یہ رانیں بولیں گی اللہ اس نے مجھے سوار کیا تھا غیر محرم پر، اس کی شرمگاہ بولے گی اللہ اس نے زنا کیا تھا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جس ہونٹوں سے اس نے دنیا کے اندر بوسے لیے ہوئے ہوں گے وہ ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹ دیا جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کہیں گے میرے بندے میں نے دنیا کے اندر تجھ پر بڑا پردہ ڈالا کہ شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے، لیکن میرے بندے تو باز نہ آیا۔ میں نے بڑا صبر کیا کہ شاید تو توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں، لیکن تو باز نہ آیا، اور اسے اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جو زانیہ عورتیں ہوں گی انہیں جہنم کے اندر ایک غار ہے وہاں پھینک دیا جائے گا، اور اس غار کا منہ باہر سے بند کر دیا جائے گا۔ باہر سے
دروازہ بند ہو چکا ہے، غار کا منہ بند ہو چکا ہے، جیسے ہی اسے اندر پھینکا جائے گا تو وہ جو غار ہوگا وہ سانپ اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہوگا، اور اس کے گرتے ہی اس پر وہ ایسے لپکیں گے جیسے ایک شہد کے جھتے پر شہد کی مکھیاں لپٹتی ہیں، ایسے اس کے اوپر لپکیں گے۔ یہ چیخے گا، چلائے گا، تو اللہ کہیں گے میرے بندے، میری بندی، تو نے دنیا کے اندر ایسا جرم کیا تھا کہ جس کا مزہ تیرے انگ انگ نے لیا تھا، آج تجھے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اس عذاب کا ذائقہ، اس عذاب کی تکلیف تیرا انگ انگ اٹھائے گا، اور اس کا وہ بچھوؤں کا جو زہر ہے اس کے انگ انگ تک پہنچایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے، اور سب سے بڑی سزا پتہ ہے کیا ہے زانی آدمی کے لیے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ زانی آدمی کو قیامت کے دن معاف بھی کر دیں گے، جنت کے اندر بھی بھیج دیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب احد کے میدان میں وحشی نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، اس کے بعد وحشی مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر شہادت کی گواہی دی۔ پھر بھی اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ تھا، کہا کہ وحشی تو مسلمان ہو چکا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے نہ آیا کر، کہ مجھے تجھے دیکھ کر اپنا چاچا یاد آتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت زانی آدمی جس نے زندگی زنا کے اندر گزاری ہوگی اسے معاف کر دیں گے، اسے جنت کے اندر بھیج دیں گے، لیکن اللہ پاک اسے کہیں گے میرے بندے میرے سامنے نہ آیا کر، تو میرے سامنے نہ آیا کر، ہاں تجھے میں نے معاف کر دیا، تجھے جنت کے اندر بھیج دیا، لیکن تو نے میرے سامنے نہیں آنا۔ اور قیامت کے دن سب سے بڑا انعام ہی یہی ہے کہ آدمی اللہ کا دیدار کرتا رہا کرے گا۔ وقفے وقفے سے مسلمانوں کو جو ایمان والے ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے، اللہ ان کو اپنا دیدار کروایا کرے گا۔ اور جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے، اس نعمت سے اس زانی آدمی کو محروم کر دیا جائے گا کہ جو انسان دنیا کے اندر زنا کرتا رہا ہو اور زنا کرتا کرتا بوڑھا ہو جائے اور اس برے عمل سے وہ باز نہ آئے۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب زنا کرتا ہے تو جیسے ہی وہ زنا کا کام شروع کرتا ہے، اللہ اس سے ایمان کی دولت چھین لیتے ہیں، جب تک زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ دوران زنا اس شخص سے ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں رہتا۔ اگر اس کو اس حالت کے اندر موت آ گئی تو وہ بے دین اور بے ایمان دنیا سے جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان جب تک اس زنا پر مقیم رہتا ہے تب تک وہ بت پرستوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ انسان کا تعلق بن جائے کسی عورت کے ساتھ، اس نے آج زنا کیا، اس نے پھر کل کیا، اس کی نیت ہے میں مزید کرتا رہوں گا، تو جب تک اس مرد کا اس عورت کے ساتھ تعلق رہے گا، جب تک وہ اپنے زنا پر مقیم رہے گا، اس کی نیت مزید رہے گی، توبہ نہیں کرے گا، تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں بت پرست شمار کیا جاتا ہے، تب تک وہ ایمان والا شمار نہیں کیا جاتا۔ تو میرے محترم دوستو، 2 منٹ کی لذت ہوتی ہے، انسان ہمیشہ کے لیے خسارے کے اندر چلا جاتا ہے۔ آج جن لوگوں سے چھپ کر ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ انہی لوگوں کے سامنے اس انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے تو تنہائی کے اندر میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جا، کہ جب تجھے کسی کا خوف نہ ہو، تجھے معلوم ہو کہ میرے پاس موقع ہے، گناہ میسر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس وقت تیرے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تو اس برے فعل کو چھوڑ دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں جنت کو تیرے لیے ٹھکانہ بنا دوں گا۔ تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی ناگوار ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، کہ یہ بہت ہی برا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور اسی کے اندر دوسری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ جگہ بجگہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر یتیم کے مال سے روک رہے ہیں اور یتیم کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ظلم ہوتا ہے، کسی کا باپ مر جائے تو وہی بھائی اپنے بھتیجوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں، وراثت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، جاؤ اپنی ماں کے پاس، تمہارا اور ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ اور سورۃ النساء کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ جو لوگ دنیا کے اندر یتیم کے مال کو ظلماً کھا رہے ہیں، وہ لوگ اپنے وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ جمع کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو یہی کھانا قیامت کے دن آگ بن جائے گا، اور دوسرے بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہوں بہوں آگ ہی ہے جو اپنے پیٹ کے اندر جمع کر رہے ہیں، بس بھڑکنے کی ڈیر ہے، جیسے ہی یہ آنکھ اس کی بند ہوگی وہ آگ بھڑک اٹھے گی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور یہ لوگ جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ تو آج بڑا ظلم ہوتا ہے یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، کہ انہیں گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، انہیں وراثت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، ان پر ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، یتیم کے ساتھ احسان والا معاملہ سکھایا ہے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک بچہ آیا اور آ کر سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دیجیے، میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری گھر میں میری ماں ہے اور میری ایک بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وہ انداز بڑا پسند آیا، آپ نے تعریف فرمائی کہ تیرے مانگنے کا انداز بڑا اچھا ہے، تو نے بڑے احسن طریقے سے مانگا ہے، اور فرمایا بلال جاؤ ہمارے گھروں سے پتہ کرو، کسی گھر میں کچھ ہو تو لیتے آنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بلال کو 21 کھجوریں دیں، گھر کے اندر وہی کل مالیت تھی وہ اٹھا کر بلال کو دی۔ بلال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور اس کو کہا کہ اس میں سے 7 تمہاری ہیں، 7 تمہاری بہن کی ہیں اور 7 تمہاری والدہ کے لیے ہیں۔ وہ 21 کھجوریں دے کر اس کو رخصت فرما دیا۔ جب وہ گئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس دوران کھڑے تھے، وہ بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے شفقت کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ میں نے دیکھا کہ تم اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرا دل بھر آیا کہ وہ یتیم بچہ اس کا والد نہیں تھا، اسی لیے میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ نے تمہیں ایک نیکی عطا فرمائی، ہر بال کے بدلے میں اللہ نے جنت میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نے تمہارا ایک گناہ معاف کر دیا۔ ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ یہ دل کی سختی بھی بڑی بری چیز ہے، انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو اسے پھر کسی پر ظلم کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، کسی کا مال کھاتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، دل پختہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ،
مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، میرا دل بڑا سخت ہے، یہ دل نرم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا۔ تو وہ صحابی 7 دن مسلسل ایسا کرتے رہے، پھر یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے میرے دل کو بڑا نرم فرما دیا ہے۔ تو جہاں کہیں یتیم ملے، کوئی یتیم بچہ ملے، رشتہ داروں میں ہو، پڑوس کے اندر ہو، ہمسایوں میں ہو، ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ، کوئی بیوہ ہو ان کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ جو اپنے لیے لا رہے ہیں، کوشش کریں وہ دوسرے یتیم بچوں کے لیے بھی لایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دھرتی کے اندر، اس زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس زمین کے اوپر سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں جا رہا ہوں گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی ہوگی، لگام پکڑی ہوئی ہوگی، بلال آگے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہیں۔ جیسے ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ایک عورت آئے گی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میرے ساتھ کیوں جنت میں جانا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں یتیم بچوں کی ماں ہوں، کہ میرا شوہر فوت ہو چکا تھا، میری جوانی تھی، مجھ میں نکاح کی خواہش اور نکاح کی طلب تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچوں کی کفالت کی وجہ سے نکاح کو ختم کر دیا تھا، نکاح کو فسخ کر دیا تھا، نکاح کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، نکاح کی خواہش ختم کر دی تھی یا رسول اللہ، تاکہ میرے بچوں کی کفالت ہو جائے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ عورت رسول اللہ کے ساتھ داخل ہوگی یا رسول اللہ سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی، کہ جس عورت نے اپنے بچوں کی کفالت کی ہے اللہ اس کو یہ انعام دے رہے ہیں، اور جو لوگ دوسرے یتیم بچوں کا سہارا بنیں گے اللہ پاک انہیں کتنا نوازیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق سکھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے کسی بیوہ کے ساتھ اور کسی یتیم بچے کی کفالت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ ایسا ہے گویا کہ ساری رات تہجد پڑھنے والا، اور وہ ایسا ہے کہ جیسے سارا دن روزہ رکھنے والا، اور وہ ایسا ہے جیسا کہ سارا سال وہ جہاد کے اندر وقت گزارنے والا ہو۔ آج ہم لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، آج ہم صرف نماز کو عبادت سمجھ رہے ہیں، صرف روزہ زکوٰۃ کو عبادت سمجھ رہے ہیں، صرف جو ہے وہ حج عمرے کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم یہ بھول چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ معاشرے کے اندر کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے ایسے گھر ہیں جن کے اندر بیوائیں زندگی گزار رہی ہیں، تنگ دستی کے عالم میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملے کے ساتھ پیش آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا موقع تھا، اب صبح جنگ احد کے لیے جانا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، تو ہر صحابی اپنے گھر سے بچہ لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور دعا دی، اور وہ صحابی اپنے بچے کو لے گیا۔ دوسرا صحابی آیا، بچہ پیش کیا، حضور نے سر پر ہاتھ رکھا، دعا دی اور وہ لے گیا۔ سارے بچے آئے اور ان کے والدین لے کر آئے اور دعا دلوائی اور واپس لے گئے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، یتیم، والد کوئی نہیں تھا، وہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ جن کے ابا ہیں وہ اپنے بچوں کو لائے ہیں اور رسول اللہ نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، میرے بھی ابا ہوتے تو مجھے بھی لے آتے۔ تو دوڑ کر والدہ کے پاس چلا گیا کہ اماں جان، محلے کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ان کے والد رسول اللہ کے پاس لے گئے ہیں، اور رسول اللہ نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور ان کو دعا دی، اماں جان میرے ابا ہوتے تو مجھے بھی لے کر جاتے۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی، بیٹا غم نہ کر،
اللہ کا نبی بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے، تو چلا جا رسول اللہ کے پاس اور جا کر کہنا کہ یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، تو اللہ کے رسول تجھے بھی بڑا پیار دیں گے۔ تو وہ معصوم بچہ آیا اور اس کی ہمت نہ پڑی کہ وہ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کے پاس چلا جائے، وہ پھر دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دو چار گزرنے والوں سے اس نے کہا کہ مجھے اندر لے چلو، کسی نے شاید اس کی بات نہ سنی، وہ بیٹھا رہا۔ تو کچھ ہی دیر کے اندر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رونے کی آواز سنی تو کہا کہ مجھے کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یتیم بچہ ہے، دروازے پر بیٹھا ہے، آپ سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اسے لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے رسول، سارے بچوں کے سر پر آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا، ان کے والدین لے کر آئے تھے۔ یا رسول اللہ میرا والد نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ تو میری اماں نے کہا کہ تم چلے جانا، اللہ کے نبی تمہیں بھی بڑا پیار دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، دعا دی اور ساتھ بٹھا دیا کہ یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صبح جنگ کی ہدایت دے رہے تھے کہ تم نے یہاں پر کھڑے ہونا ہے، تم نے اس مقام پر کھڑے ہونا ہے۔ تو اس بچے نے دیکھ لیا کہ صحابہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ پھر وہاں سے نکلا اور دوڑتا ہوا اماں کے پاس چلا گیا کہ اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنگ پہ جا رہے ہیں، میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے، میں نے بھی جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو اماں کہنے لگی میرے بچہ تمہاری ابھی عمر نہیں ہے، تم بڑے چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے پھر چلے جانا، ابھی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی۔ بڑا اصرار کیا لیکن والدہ نے اجازت نہ دی۔ واپس آیا، مسجد نبوی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی انگلی کو پکڑی اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں نے کل جہاد پہ جانا ہے تمہارے ساتھ، تو میری والدہ مجھے اجازت نہیں دے رہی، میری سفارش کرو جا کر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، والدہ کے پاس چلے گئے۔ تو والدہ نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہے لیکن میں اجازت نہیں دے سکتی، آپ اصرار نہ کیجئے گا، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی عمر نہیں ہے ابھی جنگ میں جانے کی۔ تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ اس بچے کو چین نہ آیا، یہ چلا گیا، دوبارہ حضرت عمر کو ہاتھ سے پکڑا اور پھر والدہ کے پاس لے آئے کہ اے عمر آپ میری والدہ سے سفارش کیجئے کہ مجھے جنگ پر جانے کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت عمر نے سفارش کی، والدہ نے ان کی بات بنا مانی اجازت نہ دی کہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اس کا باپ شہید ہو چکا ہے، میں اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ بھی چلے گئے تو بچہ پھر مسجد نبوی کی طرف دوڑنے لگا۔ تو حضرت ابو بکر نے آواز دی، کہا بیٹا جب تمہاری ماں نے میرے کہنے پہ اجازت نہیں دی، عمر کے کہنے پہ اجازت نہیں دی، تو کوئی تیسرا فرد آئے گا اس پر بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا اے ابو بکر میں اس دفعہ ایسے شخص کو لے کر آؤں گا جو تم سب سے بڑا ہوگا۔ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ جنگ پر جانا ہے، میری والدہ مجھے اجازت نہیں دے رہی۔ اللہ کے رسول نے بڑا سمجھایا، بیٹا تمہاری عمر نہیں ہے، تم چھوٹے ہو ابھی۔ کہا یا رسول اللہ میں نے جانا ہے، ہر صورت کے اندر جانا ہے، میں رہ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ اور جا کر اس کی والدہ سے کہو کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، دروازے پر دستک دی تو والدہ نے پھر وہی کہا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتی، آپ سے قبل بھی 2 لوگ آئے تھے، ابو بکر اور عمر آئے تھے لیکن میں نے ان کو بھی انکار کر دیا۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں آیا نہیں ہوں، میں تو رسول اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کہا اچھا اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر ٹھہرو، میں اس کو ابھی تیار کرتی ہوں۔ اس کی والدہ نے اس کو تیار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب اس کو تلوار اس کی والدہ نے یوں کندھے پر لٹکائی تو وہ تلوار زمین پر لٹک رہی تھی، اتنا چھوٹا بچہ کہ تلوار کو گھسیٹ رہا تھا اپنے ساتھ اور آ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس بچے کو جہاد کے موقع پر اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ کوئی کافر اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ بچے کی ضد ہے، بچے کا اصرار ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جہاں خود کھڑے تھے وہیں بچے کو ساتھ رکھا۔ 70 صحابہ اس احد کے میدان کے اندر شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود زخمی ہو گئے، آپ علیہ السلام کے دندان بھی زخمی ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، گر گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہ دانت ایک حسن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اندر کوئی کمی آ جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔
دانت ہمارے گر جائیں تو بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا برا لگتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کے اندر مبارک دانت وہ کتنے حسین لگتے ہوں گے۔ اللہ اس کو گرائے حسن کے اندر کمی کر دیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں شہید زخمی ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے دندان، رسول اللہ بھی زخمی ہے، صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ گھروں کے اتنے میں حضرت عامہ عائشہ کہتی ہیں میں بھی پاس کھڑی تھی، ایک کافر آیا اور رسول اللہ کی پشت کی طرف سے آپ علیہ السلام پر وار کرنے لگا۔ اس معصوم بچے نے دیکھا کہ وہ کافر رسول اللہ کو نقصان پہنچا دے گا، تو اس نے ایک چھلانگ سی لگائی، اس وار کو اپنے سینے پہ کھایا اور تڑپتا ہوا زمین پہ گر گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ شہید ہو چکا ہے۔ اتنے میں وہ عورتیں آئیں، کوئی پتہ چلا کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، کوئی شوہر کے تلاش میں آئی، کوئی بچے کی تلاش میں آئی، تو وہ عورت جس نے اپنے بچے کو بھیجنے سے انکار کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ بھیج دیا، وہ دوڑتے ہوئے آ رہی ہے۔ جب اسے خبر پہنچی کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ٹکراؤ ہوا، ابو بکر میرا بچہ کہاں ہے؟ تو ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ جواب دے سکتے، کہا میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ تو وہ حضرت عمر کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ عمر تم بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ان سے جا کر پوچھ لینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا وہ تو شہید ہو چکا ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس عورت نے ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر گئی۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو صدمہ ہے، خود ہی خاموش ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی بھی وہیں پر کھڑی تھی کہ اس کو دیکھو ذرا، اتنی دیر میں وہ خاموش ہو گئی۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اس کے قریب گئی، اس کو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا کلیجہ درد سے پھٹ چکا ہے۔ تو یہ صحابہ کی قربانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے صاحب۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو چکا ہے، آپ دعا کریں کہ وہ مل جائے۔ ایک مجلس کے اندر دوسرا صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے وہ فلاں پہاڑی کے قریب بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو یہ شخص نے اتنی بات سنی، دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہرو، دوڑو نہیں، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ جب تم وہاں پر جاؤ تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا، اور اپنے بیٹے کو کلیجے کے ساتھ نہ لگانا، یہ شوق گھر میں جا کر پورا کر لینا۔ اللہ کے رسول بیٹا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ فرمایا نام سے پکارنا۔ یا رسول اللہ اتنے دنوں سے غائب ہے، سینے کے ساتھ نہ لگاؤں تو کیا کروں؟ کہا گھر جا کر پورا کر لینا، کیا پتہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، تم اس کو بیٹا کہہ کر پکارو اور اس بچے کو اپنا والد یاد آ جائے۔ تم اس کو سینے سے لگاؤ اور اس بچے کو اپنا والد یاد آ جائے، اس کو تکلیف ہو۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا ہمیں حکم دیا ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ نہ کرو کہ ان کو دکھ ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی۔ تم بیوہ عورتوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ بھی محبت کا اظہار نہ کرو کہ انہیں شوہر کی یاد آئے گی، انہیں تکلیف ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ حضرت بشیر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 6-7 سال ان کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی جہاد پہ جانے لگے، ان کا والد ہے وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ ان کے والد جہاد کے اندر شہید ہو چکے۔ اب وہی قافلہ واپس آیا تو بشیر الجہنی رضی اللہ عنہ بھی قافلے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سارا قافلہ گزر گیا، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، وہ آخر میں آیا کرتے تھے۔ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے والد کدھر ہیں؟ ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ایک یتیم بچہ، ایک والد وہ بھی شہید ہو چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب نہ دیا گیا، چہرہ موڑ لیا۔ ادھر سے آ گئے، یا رسول اللہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں میرے والد کدھر ہیں؟ آپ نے پھر چہرہ موڑ لیا۔ پھر آ گئے، یا رسول اللہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں میرے ابا جان کدھر ہے؟ تو حضور نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بشیر تو اس بات پر راضی ہو جا کہ میں محمد تیرا والد اور عائشہ تیری ماں بن جائے۔ تیرا والد فوت ہو چکا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، وہ اپنا ہو، وہ غیر کا ہو، وہ پڑوسی کا ہو، جہاں کہیں ملے اس پر شفقت کا ہاتھ، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے تو رستے کے اندر دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپس میں کھیل رہے ہیں۔ ان کے قریب ایک بچہ
افسردہ سی حالت کے اندر، بوسیدہ کپڑوں کے اندر ان کو بڑی مایوسی اور حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رک گئے اور اس بچے کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ پہنچا۔ عید کی نماز صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے خطبے میں تاخیر کر دی اور اس بچے کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر کہا کہ عائشہ پانی لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پانی لے کر آئی اور فرمایا کہ عائشہ تم کہا کرتی تھی نا کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ دیکھو اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس پر پانی ڈال رہے ہیں اور اماں عائشہ اس کے جسم سے میل صاف کر رہی ہیں، اس کے جسم کو مل رہی ہے۔ پھر جب اس کو نہلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ جاؤ کسی کو فاطمہ کے گھر بھیجو اور ان سے کہو کہ حسنین کے جوڑوں میں سے کوئی نیا سا جوڑا دے، ہم نے اس یتیم کو پہنانا ہے۔ وہ گئے، حضرت حسن اور حسین کے جوڑوں میں سے ایک نیا جوڑا لے کر آئے اور اس یتیم کو پہنایا اور کہا کہ عائشہ تیل لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ تیل لے کر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے سر پر تیل لگایا اور فرمایا کہ عائشہ ذرا سرما بھی لے کر آؤ کہ آج اس بچے کا کوئی ارمان باقی نہ رہے۔ اور سرما لے کر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا اور پھر ساتھ پکڑا اور گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی طرف روانہ ہونے لگے۔ فرمایا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے والد تمہیں انگلی پکڑ کر لے جایا کرتے تھے یا کندھے پہ بٹھاتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پچھلی عید پر میرے والد نے مجھے کندھے پر بٹھایا تھا، تو اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہیں سے گزرے جہاں یہ بچہ بڑی افسردہ حالت کے اندر کھڑا تھا، تو وہ بچے کہنے لگے، جب اس بچے کو دیکھا کہ رسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہو کر مسجد نبوی میں جا رہا ہے اور پہلے اس کی حالت کیا تھی اب اس کی حالت کیا ہے، تو وہ آپس میں خواہش ظاہر کرنے لگے کاش ہمارے ابا بھی مرے ہوئے ہوتے، آج رسول اللہ ہمیں بھی کندھے پر بٹھاتے۔ رسول اللہ اسے مسجد نبوی میں لے کر آئے اور ممبر پر بیٹھے، اور یہ بچہ جیسے ہی نیچے بیٹھنے لگا فرمایا بیٹا نہیں، وہاں سے اٹھو، اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور کہا کہ یہ درس دیا ہے اپنی امت کو کہ یتیموں کے ساتھ محمد الرسول اللہ ایسا سلوک کیا کرتا ہے۔ 15 دن سے فاقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا۔ کہیں سے مال غنیمت آیا تو اماں عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آج آپ کو بھی حصہ ملے گا؟ کہا ہاں عائشہ آج مجھے بھی حصہ ملے گا۔ یا رسول اللہ آج ہمارے گھر بھی چولہا جلے گا؟ فرمایا ہاں عائشہ آج ہمارے گھر بھی چولہا جلے گا۔ تو رسول اللہ نے سارا مال تقسیم کر دیا، اپنے حصے میں جو آیا 2 تھیلوں کے اندر ڈالا اور رسول اللہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریب تھا کہ گھر پہنچتے 2 بچے آئے، ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا نہیں ہیں، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی یتیم ہوں، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی یتیم ہوں۔ ایک 7 سال کا ہے، ایک 9 سال کا ہے، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی بھوکا ہوں، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر بھی کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا۔ تو اللہ کے رسول نے جو پکڑا ہوا تھا 2 تھیلوں کو، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور وہ چھوڑ دیا، اور ایک سے کہا بیٹا کہ تم لے جاؤ، دوسرے سے کہا بیٹا یہ تم لے جاؤ۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ یوں بیٹھ گئے اور یوں یہ اپنے یہاں پہ رخسار پہ ہاتھ رکھا اور دیکھتے رہے جب تک وہ بچے ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے، اور خالی ہاتھ گھر لوٹے۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دی تو اماں عائشہ بھاگتی ہوئی آئی کہ چلو آج ہمارے گھر بھی چولہا جلے گا۔ دروازہ کھولا تو جیسے خالی گئے تھے ویسے ہی خالی آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کا حصہ نہیں ملا؟ کہا عائشہ ملا تھا، قریب تھا کہ میں گھر آ جاتا لیکن 2 بچوں نے میرا راستہ روک لیا۔ عائشہ وہ بھی یتیم تھے، وہ بھی بھوکے تھے۔ عائشہ انہوں نے مجھ سے مانگا، ایک حصہ اس کو دے دیا، دوسرا حصہ اس کو دے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا۔ ہم صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، صرف روزہ زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، صرف جو ہے وہ حج اور عمرے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں عبادت نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ بھی عبادت ہے، کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا وہ بھی عبادت ہے، کسی کی ضرورت کو پوری کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ ذرا ڈھونڈا کریں ان بچوں کو، ان بیوہ عورتوں کو اپنے محلوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر کہ جن کے چولہے بند ہو چکے ہیں، جن کی ضروریات کوئی پوری نہیں کر رہا، جن کی خواہشات کوئی پوری نہیں کر رہا،
ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، ان کی خواہشات کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ موت نے تو کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا، وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے والد کو اگر اٹھا لوں تو ان بچوں کا کیا بنے گا۔ 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوتا ہے، موت اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے، وہ بہنیں بے سہارا ہو جاتی ہیں۔ بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، ایک جوان بیٹا ہوتا ہے، وہی کمانے والا ہوتا ہے، موت آ کر اس کو اٹھا لیتی ہے، وہ ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ موت آ کر ان کے والد کو اٹھا لیتی ہے، وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں میں نے ایک کلپس دیکھا، سوشل میڈیا پر کسی نے چڑھایا ہوا تھا، 6 سال 7 سال کا معصوم بچہ۔ اب شاید اس بچے نے، مجھے لگتا ہے، بڑی ضد کی ہوگی، شاید آپ نے کبھی تجربہ بھی کیا ہو، آپ کے جو ہے وہ مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہو کہ جب کسی بچوں کا والد فوت ہو جائے اور وہ معصوم، انہیں موت کا پتہ نہیں ہوتا کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور والد کہاں چلے گئے ہیں، انہیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ رات کو اتنے بجے ابو گھر آیا کرتے تھے، اگرچہ ان والد کا جنازہ بھی پڑا ہو، وہ تب بھی کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، والد کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بچے اسی وقت پر ماں سے جا کر پوچھتے ہیں، اماں ہمارا ابا کب آئے گا؟ اس کے ابو بھی آ گئے ہیں، چاچو بھی آ گئے ہیں، فلاں بھی آ گئے ہیں، ہمارا ابا ابھی تک نہیں آیا، ہمارے ابو جان ابھی تک نہیں آئے۔ تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ جس کی عمر تقریباً 6 یا 7 سال ہوگی اور بعینی ہی اس نے اسی طرح ضد کی ہوگی، آیا ہوگا ماں کے پاس کہ اماں مجھے بتاؤ میرا ابا کیوں نہیں آیا، چاچا میرا ابا کیوں نہیں آیا، آپ بھی آ گئے ہیں، ان کے والد بھی آ گئے ہیں، ہمارے ابو ابھی تک نہیں آئے۔ تو رات کا ٹائم تھا، جس نے یہ ویڈیو بنائی تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، قبرستان کے اندر ٹارچ سے روشنی کیے ہوا تھا، اور اس بچے کو شاید اس نے بڑی ضد کی ہوگی کہ مجھے ابا کے پاس جانا ہے، تو وہ لوگ مجبور ہو کر اسے قبرستان لائے ہوں گے اور اسے بتایا ہوگا کہ بیٹا یہ تمہارے ابا ہیں، اس کے اس مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ، اسے یہ خبر نہیں ہے کہ والد کہاں چلے گئے ہیں، اسے یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے والد اس ڈھیر کے نیچے دفن ہیں۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا سا تھا، ٹارچ سے روشنی کر رہا تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ بچہ کبھی قبر کے بوسے لے رہا ہے، کبھی قبر کے اوپر گرتا ہے، اس سے جو ہے وہ لپٹ کر کبھی اس کو اپنی خود کو گرا دیتا ہے قبر کے اوپر، کبھی ایک طرف سے جا کے بوسہ لیتا ہے، کبھی دوسری طرف سے جا کے بوسہ لیتا ہے، قبر کی اس سائڈ پہ کبھی گرتا ہے، کبھی اس سائڈ پہ گرتا ہے، اور ابا ابا کی آوازیں لگا رہا ہے۔ تو مجھ سے وہ کلپس پورا نہیں دیکھا گیا، میں نے آدھے میں چھوڑ دیا کہ یہ اس زندگی کا نظام ہے، یہ موت اس قدر بے رحم ہے، پتہ نہیں کب کس کو موت آ جائے، کس کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہو جائے، کس کے بچے یتیم ہو جائیں، کس کی بیوی بیوہ ہو جائے۔ یہ زندگی ہے جس کی خاطر ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے، روز مروز اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہر روز گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، آج صبح گھر سے نکلے شام کو ختم، پتہ نہیں کب ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، کب ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، یہ بڑی بے رحم سی موت ہے، یہ بڑی بے وفا زندگی ہے، کب کس موقع پر انسان کی آنکھیں بند ہو جائے۔ گھر سے نکلا ہے، والدہ نے دعائیں دے کر نکالا ہے کہ جاؤ بیٹا شام کو خیریت سے آنا، شام کے وقت وہ والدہ اس کی راہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور گلاش گھر میں پہنچتی ہے۔ بچے رات کو ابا ابا کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، ابا دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، وہ 7 بہنیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا بھائی گھر کو لوٹ کے آئے گا، وہ بھائی دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ زندگی کی حقیقت ہے، اب مانیں یا نہ مانیں، اس موت نے آنا ہے، ہر ایک کو آنا ہے، ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اس مختصر سی زندگی کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں۔ یہ جو تھوڑا سا وقت ملا ہے، اس پر اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں، اور دوستوں کے ساتھ ہمدردی والا سلوک کریں، احسان والا معاملہ کریں۔ وہ یتیم بچہ گھر کا ہو، اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اس کا حق نہ کھاؤ، اس کی وراثت نہ کھاؤ، اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ وہ پڑوس میں ہو، روزانہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دو، جہاں اپنے بچوں کو 10-20 دیتے ہو وہاں ان کو دے دو۔ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ رات کو جب تم گھر آؤ تو گھر کے اندر جب تمہارے گوشت بن رہا ہو، اس کی خوشبو بھی ساتھ غریب کو محسوس نہ ہو کہ پتہ نہیں ان کے ہاں اتنی توفیق ہو کہ نہ ہو،
بچوں کے لیے بنا سکے، وہ بھی ماں باپ سے ضد کریں گے کہ ہمیں بھی گوشت چاہیے، اور وہ نہ بنا سکیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ اپنے یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں پر شفقت والا معاملہ نہ کرو کہ ان کو والد یاد آ جائے گا۔ بیوہ کے سامنے اپنی عورت کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کرو کہ اس کو شوہر کی یاد آ جائے گی۔ ہمیں ہر معاملے پر دین نے یہ سکھایا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔